بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جی میں تھا کہ اسم یا قہاروں کے کمالات آج کے بیان میں جنات کے لاکھوں کے مجمع میں وضاحت سے بیان کروں، لیکن اس سے پہلے ایک انوکھا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ ایک بوڑھا قیدی جن جو کہ ہندو تھا وہ میرے قریب آیا، ہاتھ ملایا، بوسہ دیا اور رونے بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا درد آپ کے اندر ہے؟ مجھے کہنے لگے، آپ اسم یا قہاروں کے کمالات انسانوں سے بیان نہ کریں۔ مجھے خبر ہے کہ آپ رسالہ میں لکھتے ہیں، اگر اسم یا قہاروں کے کمالات انسانوں تک پہنچ گئے تو انسان جنات کو بھون کر رکھ دیں گے۔ پھر کہنے لگے، میری عمر ساری کالی دیوی کے چرنوں میں گزری ہے۔ ایک جرم کی پاداش میں کلکتہ سے یہاں لا کر قید کر دیا گیا ہے، کیونکہ انسانوں کے درمیان ملکوں کی سرحد ہے، ہمارے درمیان ملکوں کی کوئی سرحد نہیں۔ ہمارے درمیان پوری دنیا، سارے ملک، سارے صوبے ایک ہی ملک کی مانند ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے پنڈت جو کہ انسان تھے، یہ بات اس دور کی ہے جب محمد شاہ رنگیلا کا دور تھا۔ وہ پنڈت اپنے علوم اور کمالات میں ایسا ماہر تھا کہ محمد شاہ رنگیلا بادشاہ بھی اس کی ایسی قدر کرتا تھا کہ شاید ماں کی بھی کم کرتا ہو۔ محمد شاہ رنگیلا جہاں اپنے رنگیلے کردار کی وجہ سے رنگیلا تھا، اس میں ایک ایسی خوبی تھی جو کم بادشاہوں میں تھی کہ وہ صاحب کمال کوئی بھی شخص ہو اور کسی بھی فن کا ہو، اس کا بہت قدردان تھا۔ تو ہمارے ہندو پنڈت جن کا نام پنڈت بوگرام تھا، اس سے ایک دفعہ سوال کر بیٹھا کہ مہاراج کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جو جنات اور جادو کا آخری ہتھیار ہو، ننگی تلوار ہو، اور جب بھی اس کو پڑھا جائے تو جادو جنات ایسے ٹوٹے جیسے میرے ہاتھ سے جامے پتھر کے فرش پر ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا تھا۔ پنڈت بوگرام اپنی جاپ میں تھا، سر اٹھایا، ان کی سرخ آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ پنڈت نے کہا، اب کو ایک چیز بتاتا ہوں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ایک ایسی اسلامی چیز دیتا ہوں جو یقیناً آپ کو زندگی کے وہ کمالات دے جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو صدا اور صدیوں یاد رہے۔ محمد شاہ رنگیلا بادشاہ ایک دم چوکنا ہو کر بیٹھ گیا، اپنے تاج کو اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور کانوں کو قریب لے گیا۔ تو پنڈت بوگرام بولا، شہنشاہ اعظم، آپ کے قرآن میں ایک لفظ ہے قہار۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو آپ یا قہارو جب بھی پڑھیں گے، یہ شریر جادوگر، بدکار جنات اور جادوگروں پر ایک ننگی تلوار ثابت ہوگی۔ آپ کے اوپر جادو کسی نے کر دیا، آپ اس کو توڑنے پر تیار ہیں۔ کوئی جن آپ کا گھر، در اور دولت کا دشمن ہے اور آپ چاہتے ہیں اس جن سے چھٹکارا مل جائے تو ہرگز ہرگز پریشان نہ ہوں۔ آپ فوراً اسم یا قہاروں کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں۔ پاک ناپاک ہر وقت اس کو وجد کی حالت میں پڑھیں، یعنی ڈوب کر پڑھیں اور بے قراری بے چینی سے پڑھیں۔ بس جب بھی پڑھیں گے آپ کو اس کا کمال ملے گا، تھوڑے عرصے میں یا زیادہ عرصے میں، لیکن کمال ضرور ملے گا۔ وہ ہندو بوڑھا جن کہنے لگا، یہ گفتگو میں نے خود سنی، اور اس کے بعد محمد شاہ رنگیلا نے اپنی بھری دربار میں یہ واقعہ سب کو سنا دیا۔ اس کے دربار میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے اور سکھ بھی تھے۔ بوڑھا ہندو جن کہنے لگا، مجھے یاد ہے رنگیلے کے دور میں جنات پر اسم یا قہاروں کی وجہ سے جو قہر برسا وہ شاید پھر زندگی میں کبھی کسی پر نہ برسا۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ جنات کے پیر و مرشد ہیں اور آپ کو علامہ لاہوتی پر اسراری ایسے نہیں کہا جاتا۔ جنات کے قبائل در قبائل آپ کے مرید اور غلام ہیں، لیکن برائے کرم اسم یا قہاروں کے کمالات انسانوں تک نہ پہنچائیں۔ اگر وہ انسانوں تک پہنچ گئے تو انسانوں نے جنات کی نسلوں کی نسلیں جلا کر رکھ دینی ہیں، کیونکہ شریف جنات کم اور شریر جنات زیادہ ہیں۔ میں نے جب بوڑھے ہندو جن کی یہ بات سنی
تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے ایک ایسا تاریخی واقعہ سنایا جس نے مجھے کافی تجربہ دیا، لیکن میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ میں یہ واقعہ انسانوں تک نہ پہنچاؤں، کیونکہ انسانوں کا درد میری طبیعت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس انبیاء کہاروں کے واقعات میں نے جنات کو بتائے، اور ختم القرآن میں نے حافظ عبداللہ کو کہا، میرا جی کہتا ہے کہ حافظ صاحب آپ دعا کرائیں۔ ان کا اصرار تھا کہ ہم نے تو دعا کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ ان سے عرض کیا، میرا حکم ہے۔ حکم کو مانتے ہوئے حافظ عبداللہ نے 16 گھنٹے کی دعا، جس میں سسکیاں اب ختم ہو چکی تھیں، اب تو آہ اور چیخ و پکار تھی، اور ایک ہجوم 29 رمضان کی رات کو اللہ کے سامنے اپنے جرائم کا اعتراف کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ اس کی دلدوز دعا، درد بھرے الفاظ اور غم میں ڈوبی ہوئی فریادیں عرش الہی کو ہلا رہی تھیں۔ وہاں ہر طرف جنات ہی جنات تھے سوائے مجھ ایک انسان کے، اور ایک عجیب منظر تھا، ایک عجیب سما تھا، اور ایک یقین کیفیت تھی کہ اللہ پاک جل شانہ نے سب دعائیں قبول فرما لیں، اور ہر طرف رحمت اور مغفرت کا اعلان ہو گیا۔ یقین بھی تھا، گمان بھی تھا، اور دل کو اطمینان بھی تھا۔ میں نے جنات کے سامنے اس انبیاء کہاروں کے جو کمالات بیان کیے، اور یہ گفتگو تقریباً 3.25 گھنٹے تک چلتی رہی۔ اس میں سے کچھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ وہ خاص الخاص عمل جو یا کہاروں کے سلسلے میں نے جنات کے لاکھوں مجمع میں بیان کیا، ان میں ایک یہ بھی ہے، جو شخص یا کہاروں کو جدا جدا حرف میں لکھے، یعنی یا علیحدہ، الف علیحدہ، کاف علیحدہ، ہا علیحدہ، پھر الف علیحدہ اور را علیحدہ، اور پھر اسی طرح دوسری دفعہ، یعنی کل 41 دفعہ جدا جدا حروف میں لکھے، اور کالی سیاہی گھلنے والی ہو جو پانی میں گھل جائے۔ اس کو تعویذ بنا کر گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور اپنے تکیے کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں۔ جادو کا پرانا مارا ہوا، نظر بد کا ڈسا ہوا، اور جنات کا بہت متاثر ہو، ایسے گھر جن میں جنات آگ لگا دیتے ہیں، کپڑے کاٹ دیتے ہیں، پخانہ اور پیشاب ملتا ہے، یا آوازیں آتی ہیں، یا گھر بھر کو سونے نہیں دیتے، گھر میں بیماری پریشانی، ایک مشکل سے نکلنا دوسری میں پڑ جانا، دوسری سے نکلنا تیسری میں پڑ جانا، ایسے تمام معاملات میں یا کہاروں کا 41 دفعہ کا لکھا ہوا نقش نہایت مؤثر اور آزمودہ ہے۔ آپ کے لیے ایک بات اور انوکھی ہوگی، جنات بھی ایک دوسرے پر بہت جادو کرتے ہیں۔ مجھے ایک پڑھے لکھے عالم جن جو کہ سہارنپور کے ایک بڑے مدرسے میں 18ویں صدی میں پڑھے تھے، انہوں نے بتایا کہ یا کہاروں کا یہ نقش جب تک ہم اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، کس جن کا جادو وار ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا۔